اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی، یا یوں سمجھیے کہ ان پر مہربانیاں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اس پر اور زیادہ فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج زمین میں ڈالا جائے، 7 کونپلیں نکلیں، شاخیں نکلیں، اور ہر ایک پہ آگے 100 دانے ہوں تو 700 دانے بنے ایک دانے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا، اگر رب کریم خوش ہوں گے تو ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بھی عطا فرما دیں گے، تو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر رب کریم نے اس سے بھی آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر حساب کے اجر عطا فرما دیں گے، یعنی جتنا تمہاری سوچ سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا فرما دیں گے۔ اب یہ رب کریم کی اس امت کے اوپر خصوصی مہربانی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر صلح کر لے۔ انہوں نے جو مجھے گناہوں کے ذریعے ناراض کیا وہ میرے پاس آ جائیں، میں ناراضگی معاف کر دوں گا اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میں ان بندوں سے راضی اور یہ بندے مجھ سے راضی، آپس میں صلح کا مہینہ، اس لیے اس کو عظیم مہینہ کہا گیا۔ لہذا اس مہینے میں شیطان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور شیطان کی سالوں کی محنت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے چلنے والے بندوں کو اپنی طرف کھینچ کر رحمان کے راستے پہ چلنے والے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر بھی رحمت فرمائے اور ہم عاجز مسکینوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لیں، اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دیں، اور ہماری باتیں اس قابل تو ہے نہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم جتنی تلاوتیں کریں، عبادتیں کریں، جو مرضی ذکر اذکار کریں، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ بہت بلند ذات ہے، وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ یوں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے مشائخ نے دیکھو عجب اور تکبر کو توڑنے کے لیے کیسی اچھی مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ اسکول جائے نا پہلے دن اور اپنی تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کے آ جائے اور آ کے دکھائے ابو میں نے تختی پہ لکھائی سیکھی ہے، اب اس نے ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر اس کا والد اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو انعام دے دیتا ہے۔ اب وہ انعام خوش خطی کا نہیں ہوتا، وہ تو پڑھی بھی نہیں جاتی، وہ انعام حوصلہ افزائی کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم رمضان مبارک کی جو بھی عبادتیں کریں گے یہ اس ٹیڑھی میڑھی لکھائی کے مطابق ہیں، رد کیے جانے کے قابل ہیں، مگر مہربان پروردگار اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، لہذا اسی ٹیڑھی میڑھی لکھائی پر بندوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رضا کا اعلان فرما دیتا ہے۔